نہیں کہا جب یہاں کا دروازہ بنا، تب کامیاب نہیں کہا جب جنت کا ضامن بنا، تب کامیاب نہیں کہا جب کعبے کا روزہ بنا، تب کامیاب نہیں کہا جب زہرا کا شوہر بنا، تب کامیاب نہیں کہا جب حسین کا بابا بنا، تب کامیاب نہیں کہا جب کعبے کا مقدمہ بنا، تب کامیاب نہیں کہا جب ابو طالب کا بیٹا بنا، تب کامیاب نہیں کہا جب کامیاب نہیں کہا جب احمد کا دادا بنا، تب کامیاب نہیں کہا جب خطیب ممبر سنونی بنا، تب کامیاب نہیں کہا جب بدر حسنین بنا، تب کامیاب نہیں کہا جب مالک شہر مشرقین بنا، تب کامیاب نہیں کہا جب مالک کونین بنا، تب کامیاب نہیں کہا جو اسد اللہ بنا، تب کامیاب نہیں کہا جب قابل المشرقین بنا، تب کامیاب نہیں کہا جب امام المتقین بنا، تب کامیاب نہیں کہا جب امام الموحدین بنا، تب کامیاب 19 رمضان سجدے کی حالت میں جب یہ اس سے ملے۔ جی زہرا میری بہن فرحہ اور عادل خان کی طرف سے یہ مجلس کا اہتمام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اور علی جیسا عابد کائنات میں خدا کی قسم کوئی بھی نہیں، جب علی اس کی پتا ہے تب اس کا ہی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جنگ کے دوران علی کے پاؤں میں تیر لگا کہ صحابی نے آگے کہا یا رسول اللہ علی کے پاؤں میں تیر ہے کیا کرے، فرمایا علی کو نماز پڑھنے دو۔ علی سجدے میں گیا، تیر نکالا، علی کو بتائی نہ چلا۔ یہ کیسے ممکن ہے تیر نکالا جائے اور انسان کو بتائی نہ چلے؟ جاہلو، ہم علی کے در پہ آئے ہیں، ہمیں عقیدہ قرآن سے ملا ہے۔ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا، انگلیاں کٹ گئی، پتہ بھی نہ چلا۔ مصر کی عورتیں عشق مجازی میں تھیں، علی عشق حقیقی میں تھا۔ مجازی عشق میں آپ کے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اور علی جب اس کی بارگاہ میں جاتا ہے پھر اسی کا ہو جائے۔ خدا کی قسم وقت گزر رہا ہے تو جملے اس میں لیجئے، عبادتوں کا انداز سلیقہ بندگی ہمیں نامعلوم ہوتا اگر علی کا دروازہ نہ ہوتا۔ لوگوں نے خدا مانا جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں، ابو طالب کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ یہ خدا سے کہتا تھا الہی الہی ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ گواہ رہنا علی جنت کے شوق میں تیری عبادت نہیں کرتا، علی جہنم کے خوف میں تیرے آگے نہیں جھکتا، اس قابل ہے کہ علی تیری عبادت کرے۔ نجف کی بارگاہ میں شاہ نجف کے در پہ ہوں تو میں بھی مولا کی ذریع کی جانب رخ کر کے یہی جملہ کہوں گا، مولا جو انداز بندگی آپ نے ہمیں دیا وہی انداز غلامی لے کے ہم تیرے در پہ آئے ہیں۔ علی مولا ہمیں آپ کی قسم ہے، ہم نے بھی آپ کو جنت کے شوق میں نہیں مانا، ہم نے بھی آپ کو جہنم کے خوف میں نہیں مانا، ہمیں تیرے علاوہ کوئی در ملا ہی نہیں جہاں سر جھکایا جائے۔ محتاج عبادت نہیں ہے، علی لائق عبادت، محتاج عبادت۔ ساری دنیا علی کو چھوڑتے، نبی کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا یقول الذین کفروا لست مرسلا، جو کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، تو نہ گھبرا، رسالت انہوں نے تھوڑی دی ہے تجھے، رسالت میں نے دی ہے، یہ مانے نہ مانے پھر بھی رسول ہے۔ جو عہدہ خدا دیتا ہے بندوں کے ماننے نہ ماننے سے عہدے میں کمی نہیں آتی۔ ساری دنیا علی مانے علی تب بھی علی ہے، نہ مانے علی تب بھی علی ہے۔ مصطفیٰ ہے وہ تذاب شروع ہو جاتی ہے۔ آج کی مجلس رونے کی مجلس ہے۔ یا علی یا علی، ایک دن گزر گیا ہے، علی کی بیٹی کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اے اہل رضا، یہ جو دن گزارا ہے نا،
کوفے میں سادات کے گھر میں قیامت کا دن تھا. جو رات مسجد کوفہ میں گزاری ہے نا، یہ رات علی کی بیٹیوں کے لیے قیامت کی رات تھی. مجھے معاف کرنا، 2 راتیں زہرا جائیوں کے لیے قیامت کی آ گئی. ایک شب عاشور کی رات، ایک 19 رمضان کی رات. ہاں، دونوں راتوں میں ایک فرق عجیب ہے. شب عاشور ایک باپ کہتا تھا سکینہ سو جا میری آخری رات ہے. اس رات میں ایک باپ کہتا تھا زینب جاگ میری آخری رات ہے. میں سوچتا رہا وجہ کیا ہے. یہ بھی امام کو بھی پردیس میں، یہ بھی پردیس میں. علی جگاتا رہا، حسین سلاتا رہا. علماء معاف کیجئے گا، نتیجہ یہی نکلتا ہے زینب امیر کی بیٹی تھی، سکینہ خلید کی بیٹی. زینب کے باپ کو پتا تھا آج نادی سوئے گی، اس کی 18 بھائی ہیں، کل سو جائے گی. سکینہ کا بابا جانتا تھا آج سو گئی تو سو گئی، آج کے بعد اسے کوئی سونے نہیں دے گا. ازاداروں، 19 رمضان کی رات بڑی قیامت. مجھے بتاؤ، جس بیٹی کو پتا ہو میرے باپ کی آخری رات ہے، اس بیٹی کو کبھی بستر پہ نیند نہیں آئے گی. ساری رات بابا کا چہرہ دیکھی. علی کبھی مسئلے پہ آتے، کبھی گھر کے سیر میں آتے، کبھی مسئلے پہ آتے، اور رو رو کے فرماتا تھا میرا مولا وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ کیا گیا تھا. ازاداروں، رات گزر گئی، سحری کا وقت آ گیا. علی مسجد میں جانے کی تیاری کرنے لگے. بیٹی میں ہمت نہ تھی، بابا کو مسجد سے کیسے روکے. جیسے ہی اپنے گھر کے سیر میں آئے، میرا سلام ان جانوروں پہ ہونے علی کا طواف کرنا شروع کیا. کوئی علی کا دامن پکڑتی تھی، کوئی علی کی آواز پکڑتی تھی، اپنی زبان میں کہتی تھی یا علی نہ چاہیے، یا علی نہ چاہیے. اب زینب کا ہوش نہ رہا، آگے آئی ماما کسی صحابی سے کہتے نماز پڑھائے، کسی بیٹے کو بھیج دے. بابا آج نہ جا مسجد میں، رو کے فرمان زینب نے خدا کی رضا کا پابند ہو. زینب آج مجھے خدا کے پاس جانا ہے. ازاداروں، اب حسن مولا کو قریب بلایا. میرا قریب بیٹا، میرا امیر بیٹا، میرے بعد جان
جیسے ہی علی نے نماز ادا کی سجدے میں میرا مولا گیا خدا کی لعنت عبدالرحمن ابن منجم پہ یہ ظالم زینب بن یتیمی کا سامان چھپائے ہوئے تھا جیسے میرا مولا سجدے میں گیا یہ ظالم پیچھے سے محراب مسجد کی جانب آیا اس نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار موم سے نکالی علی کے سر میں سر کا ردنا تھا روزے دار کی زبان سے نکلا خوش تو میرا پھر کعبہ جبریل نے ماتم کیا تحت تحت اللہ ارکان خدا رب کو دینا امیر المومن حکم سے مارو اور زینب یمین اجرکم من اللہ ازادارے مجھے بتاؤ اللہ نہ کرے گھر میں کوئی آکے کسی کی بیٹی کو کہہ دے تیرے باپ کو کوئی باہر قتل کر کے چلا گیا جتنی بڑی پردہ دار ہونا وہ گھر میں نہیں رکھتی یہی کہتی ہے مجھے بابا کے پاس پہنچاؤ ازاداروں جب زینب نے جبریل کا اعلان سنا ایک مرتبہ طرف گئی دروازے پہ آئی مگر بڑی پردہ دار تھی گھر سے باہر نہ نکلی میں کہوں گا اے بنت علی آج بابا کے قتل کی خبر سنی تجھے پردے میں روک دیا اللہ جانے اب کتنی غریب ہو گئی جب آواز آئی مارو مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا زینب خیمے سے باہر آئی اور رو کے کہتی تھی اپنا شان افیکم مسلم اور کیا تم نے کوئی مسلمان اجرکم اللہ ازادارو علی کا سر زخمی ہو گئے قرآن کی طرح کھل گیا سر اقدس سے علی ابھی بڑے ملجم بھاگا ہے یہ سب مار کے رکا نہیں ہے جانتا تھا علی کے بیٹے کو چھوڑ ہے جانتا تھا علی کے صحابی موجود ہے علی تیری یمین تیرے دادی نے ایک سر ماری نہ رکا اے غربت شبیر جس کا قاتل اپنا سانے سینہ حسین پہ رکھے سر پہ مار کے کہتا تھا بتا دے اکبر کا ہے بتا دے غازی کا زخمی بابا کو بیٹوں نے اٹھایا بس بات مکمل کرو دامن وقت میں وسعت نہیں ہے زخمی بابا اٹھا کے بیت شرف کی طرف لا رہے تھے علی نے پہلے فرمایا حسن بیٹا پہلے نماز مکمل کرو نماز مکمل ہوئی بابا گھر میں آ رہا ہے اچانک نہ جانے علی کو کیا خیال آ گیا فرمانے لگے حسن مجھے بتاؤ ہمارے ساتھ کون لا رہا ہے بابا میرے بیٹے ہیں میرے صحابی ہیں فرمایا اے حسن صحابیوں سے کہہ دو اپنے گھروں کو چلے جائے علی کے بعد نے کہا بابا ہمیں تسلیاں دینے آ رہے ہیں امام نے فرمایا حسن جبریل نے اعلان کر دیا ہے اور میری زینب دروازے میں کھڑی ہے اور مجھے اس حالت میں دیکھے گی اور زینب زندہ مر جائے گی اور میں برداشت نہیں کرتا اور میری زینب کی آوازیں اتنا محرموں کے کاروں میں جائے میں کہوں گا یا علی ایک وقت آئے گا یہی موسیٰ تیری زینب بے مطلع اچانا شرابیوں میں خطرے اجرکم من اللہ ازاداروں بولنے لگے سن لو علی گھر میں آ گئے وقت گزرتا گیا ابھی تو زینب کے بعد اللہ اکبر بابا کا زخمی سر ہاتھوں میں تھا آپ کو پٹیاں کرتی جا رہی ہے بس ایک دن گزرا دوسرا دن و تیسرا دن تھا حبیب کو بلایا گیا ایک جملہ پڑھوں گا جانتے ہیں جو تلوار علی کے سر پہ ماری گئی اس تلوار میں زہر کتنا تھا ابن ملجم کی روایت ہے وہ کہتا ہے قد سقیتو ثم فی شہرین میں نے 2 مہینے میں تلوار کو زہر میں رکھا تھا جس تلوار کو 2 مہینے زہر میں تیار کیا گیا اس تلوار سے زینب یتیمی کا سامان بن گیا زہر اتنا تھا طبیب نے کہا حسن مولا آپ کے بابا کے جسم
على القوم الظالمين وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون خدایا ہماری عبادت قبول فرما یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما واجب و احترام فرمان نے اس مجلس میں انعقاد کیا میرا اللہ ان کے عطا فرما زہرا مہدی میرا اللہ انہیں صحت و سلامتی طول عمر عطا فرما ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما ہم سب کو در علم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما زمانے سے علمی استفادہ کرنے اور اس پر عمل بھی عطا فرما میرا اللہ تعالیٰ نے آخر زبانوں کو قلوب کو نور ولایت آل محمد سے ہمیشہ معطر و منور فرما ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما آقا کی زیارت سے مشرف فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم زہرا ربیہا وبعلہا وبنیہا رب صلی علی محمد و آل محمد محمد بارک السلام